الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار والا تبار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہم فرمان علی شان لیں گے، مرآت المناجی اس کی شرح ہے، اور کتاب جو ہے اصل وہ مشکات المصابیح جلد اول، پاکی کا بیان، پاخانہ استنجا خانہ جانے، واش روم لیٹرین وغیرہ جانے کے حوالے سے حکم پر گفتگو کریں گے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوا کرتے تھے، یقول، فرماتے، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، اے ہمارے رب عز و جل، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں خبیث جنات سے اور خبیث جناتنیوں سے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت یہ فرمائی کہ جب تم باتھ روم میں داخل ہو، اس وقت کیونکہ باتھ روم کے لیے کوئی مخصوص جگہ ہر جگہ موجود نہ ہوا کرتی تھی، کہیں آپ پہاڑی کی طرف جا سکتے ہیں، کہیں آپ ٹیلے کی طرف جا سکتے تھے، جہاں آپ کا ستر چھپے، لوگ آپ کو برہنہ بیٹھا ہوا نہ دیکھیں، اس جگہ پر آپ جا کر اپنی قضائے حاجت کر سکتے تھے، لوگوں کا یہ معمول تھا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس حال میں جاؤ، واش روم جا رہے ہو، باتھ روم کے لیے جا رہے ہو، کسی بھی جگہ پہ جا رہے ہو، اینی پلیس، کسی بھی جگہ پہ جاتے ہو، تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ کیوں؟ اس کی شرح میں بیان کیا گیا کیونکہ جو خبیث جنات ہیں یہ انسان کا ستر دیکھتے ہیں۔ یہی حال مزید فرمایا گیا کہ جب کپڑے اتارو تو بسم اللہ پڑھ کے ٹانگ دو، جب آپ کپڑا پہنو تو بسم اللہ پڑھ کے پہنو۔ کیوں؟ کیونکہ لباس کو بھی جنات استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں اگر ہم غور کریں تو ہمارے گھروں میں ٹوتھ پیسٹ واش روم میں، جراثیم، گندگی، وہ سارا کچھ ادھر ہی اور یہ بھی ادھر ہی۔ اچھا، لباس ہے عورتوں کا، وہ بھی واش روم میں، مردوں کا ہے واش روم میں۔ آپ نے لباس چینج کیا، اتارا، واش روم میں لٹکا دیا۔ اب واش روم میں آپ نے لٹکایا ہے، بسم اللہ تو کوئی پڑھے گا نہیں، اب وہ خبیث جنات اس کو استعمال کریں گے۔ اب خبیث جنات جب استعمال کریں گے، اب دکھنے میں تو ہمارے سامنے لٹکا ہوا ہے، انہوں نے ہم سے آگے اجازت تھوڑی لے لی ہے کہ میں پہن کے ذرا گھوم کے آ جاؤں، اس نے تو اس کے اندر خباثت ہی کرنی ہے۔ ہمارے گھروں میں عموماً جو ڈپریشن وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، اچھا واش روم ہے، واش روم گئے، واپس آئے، دروازے جو ہے نا وہ کھڑکیاں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو خبیث جنات کے گھر آپ جا کر گندگی کر گئے ہیں، تو کیا آپ کا گھر خراب کرنے کے لیے نہیں آئیں گے؟ آپ سے اجازت مانگیں گے کہ جناب ہم آ جائیں۔ تو بزرگان دین نے اس کا طریقہ وضع کیا کہ جب آپ واش روم جا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب واپس آئیں، حدیث مبارکہ ہے، فرمایا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ سے تکلیف کو دور فرمایا اور مجھے عافیت دی۔ اب علماء نے فرمایا کہ یہاں عافیت سے مراد اس کی جسمانی صحت کے لیے بھی عافیت مراد ہے کہ وہ گندگی اس سے خارج ہو گئی تو یہ سکون میں آ گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جنات کے گڑھ میں گیا، شریر جنات سے محفوظ رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچایا، یہ واپس آ کے شکر بجا لائے۔ تو لہٰذا اچھا، اب کچھ اس طرح کے کیسز بھی آئے ہمارے پاس، آتے ہیں ظاہر لوگ گفتگو کرتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ جناب ہمارے گھر میں اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں جو ہے وہ بچے، دوست ہیں ہمارے، بچے ہمارے جناب واش روم جاتے ہیں تو دروازہ کھلا رکھتے ہیں، تو
میں نے کہا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، چھوٹے بچے ہوں گے جنا وہ ہوتا ہے کہ ماں جائے گی استنجا کرا دے گی، تو اس طرح جنا ان کے لیے تو دروازہ کھول سکتے ہیں۔ بولا نہیں بڑے بڑے ہیں، جوان ہیں، لیکن وہ دروازے سے ان کو ڈر لگتا ہے کہ کوئی اندر نہ آ جائے۔ میں نے کہا ایک کام کرو، ان کو بولو بسم اللہ پڑھ کے واش روم کا ذرا وہ دروازہ بند کر کے باہر آیا، کہ جب باہر آ جائے نا دروازہ بند کر کے آیا کریں بسم اللہ پڑھ کے، اور جب داخل ہو نا تو دعا پڑھ کے جایا کریں اور واپس آ کے دعا پڑھ لیا کریں۔ کیا ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ جو جن کے ہاں آپ گئے ہو، اب انہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات، اب یہ گندگی میں جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں، خبیث جنات ہیں یہ۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس میں جو ہے نا وہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ واش روم جا رہے ہیں تو واش روم میں آپ گئے ہیں تو آپ پیشاب کے چھینٹوں سے بچیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے تو دیکھا تو ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، فقال انہما لیعذبان، بے شک ان دونوں کو عذاب کیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، یہ کسی بڑے گناہ کبیرہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا۔ کس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ایک وہ ہے کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ کان یمشی بالنمیمۃ، یہ چغلی کھاتا تھا۔ چغلی جو ہے یہ گناہ کبیرہ اور نہ ہو جائے، ورنہ یہ گناہ صغیرہ ہے۔ اب پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے، ہمارے گھروں میں جناب وہ داخل ہوں گے، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس سے وہ ناپاکی ان کے لباس پر آتی ہے، وہی ناپاکی جناب وہ پڑتی ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں گناہوں میں بھی ڈال رہی ہیں، عذاب میں بھی ڈال رہی ہیں، اور ڈپریشن کا شکار کر رہی ہیں۔ لہذا گھروں میں التزام کریں آپ سب کہ آپ کے گھر میں واش روم کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند ہو۔ واش روم جا رہے ہیں دعا پڑھ کے جائیں، بسم اللہ پڑھ کے جائیں۔ جب واپس آئے ہیں آپ آ گئے واش روم سے باہر، تو اب آپ آ کر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائیں اور اس کے عافیت دینے کا شکر ادا کریں۔ پھر اپنا کوئی بھی کپڑا جو ہے نا آپ واش روم میں نہ لٹکائیں۔ اب کپڑا تو واش روم میں پہننا ہے، اور واش روم کے اندر آپ نے بسم اللہ وغیرہ نہیں پڑھنی ہے، تو اس کا یہ ہے کہ علماء نے بیان فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو۔ اب لباس تبدیل کریں، پھر وہ اپنا کپڑا واپس لیتے ہیں، آپ کی جو کھونڈی ہے، جو بھی آپ کا جگہ ہے رکھنے کا، وہاں آپ رکھ دیجئے، تاکہ آپ کا لباس شریر جنات استعمال نہ کریں۔ بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ واش روم میں داخل ہوں، تاکہ ان بچوں کی عادت پڑے۔ جس کو بولنا آ گیا نا اس کو آپ بسم اللہ پڑھ کے واش روم میں داخل ہونا سکھائیں۔ بلکہ پارٹ پہ اگر وہ بچہ پارٹ پہ بیٹھتا ہے لیکن بولنے تھوڑا بہت بولتا بھی ہے تو اس پہ بھی بسم اللہ سکھا دیں، تھوڑی سی بسم اللہ ہی کہہ دے، تو اس کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ وہ پارٹ پہ بیٹھے۔ اور پھر کپڑے پہننے کے حوالے سے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہمارے گھروں میں عموماً جو مسائل ہوتے ہیں وہ ان وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو شریر جنات ہیں وہ آ کے گھر کو خراب کرتے ہیں، وہ آ کے آپ کے جناب وہ جو گھر کے ایک سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اس کو خراب کرتے ہیں۔ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے، تاکہ گھر کا ماحول اچھا رہے، آپ صاف ستھرے رہیں، آپ کا گھر صاف ستھرا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خیر و عافیت فرمائے، حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا وہ گویا کہ پورا کا پورا سسٹم ہی خراب ہو چکا ہے۔ پہلے دور میں واش روم کہاں ہوتے تھے؟ واش روم گھر سے کم از کم 10-15 قدم دور ہوتے تھے، جو آپ کے کمرے بنے ہوئے ہوتے تھے اس سے کم از کم 10-15 جناب وہ قدم دور ہوتے تھے۔ اب 10-15 قدم تو کیا 8 قدم کا تو گھر ہوتا ہے کہ بندہ اگر اطمینان سے 8 قدم بھر لے تو گھر کی جناب وہ دیوار ماتھے پہ پڑتی ہے۔ تو اب ایسے میں کیا کرنا ہے؟ اب بسم اللہ پڑھ کے جناب وہ آپ معاملہ کریں، اپنا واش روم جناب وہ بند کر دیا کریں، تاکہ شریر جنات سے حفاظت ہو، اطمینان رہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھروں میں سکون ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔